اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں دو سوال ہیں، دینی ان کا جواب پیش خدمت ہے۔ پہلا سوال ہے، عورت اور مرد کے کفن میں کتنی چادریں ہوتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، اور کفن پہنانے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے، مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار بند، نمبر 3 قمیص۔ عورت کے لیے مذکورہ 3 کپڑوں کے علاوہ مزید 2 چادریں ہوتی ہیں۔ نمبر 4 سینہ بند اور نمبر 5 اوڑھنی۔ مرد و عورت کے کفن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے لفافہ، چادر کو کہتے ہیں۔ یہ میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھی جا سکے، یعنی سر اور پاؤں کی طرف سے باندھی جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ازار بند۔ یہ بھی ایک چادر ہی ہے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک ہوگی۔ یہ چادر لفافے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ لفافے کو دونوں طرف سے باندھنے کے لیے زائد چادر مطلوب ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ازار بند جو ہے، یہ بھی لفافے جتنی ہی لمبی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے قمیص۔ عام طور پہ اس کو کفنی کہتے ہیں، جس پر الفی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہوتی ہے، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ گھٹنوں تک نہیں پہنچتی یا پیچھے کی طرف سے چھوٹی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے، اور یہ گھٹنوں، جسے ہم پنجابی میں گوڈے کہتے ہیں، گھٹنوں تک ہونے چاہیے، اور اس میں چاک اور آستینیں نہیں ہوتی، یعنی اس کے بازو وغیرہ نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ کپڑا ہے جس پر کلمہ طیبہ وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے اوڑھنی۔ یہ 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ عورت کے لیے کپڑا ہوتا ہے سینہ بند۔ یہ چھاتی سے لے کر ناف تک ہوگی، بہتر ہے کہ ران تک لمبی ہو، نہیں تو کم از کم یہ چھاتی سے لے کر ناف تک تو ضرور ہونی چاہیے۔ کفن کی چادریں اتنی چھوٹی نہ ہوں کہ میت پر پوری نہ ہو پائیں، اور نہ اتنی زیادہ ہوں کہ اصراف میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے۔ اور اکثر مشاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ میت جب موٹی ہو، جسم موٹا ہو، تو وہ جو چادریں ہوتی ہیں وہ درمیان میں سے کم پڑ جاتی ہیں۔ تو یعنی کپڑے کا جو بار ہم کہتے ہیں، وہ بار بھی زیادہ ہونا چاہیے اگر میت کا جسم جو ہے وہ موٹا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں وہ ایک جائے نماز ہوتا ہے، تو وہ جائے نماز درمیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ چادریں میت کے
قد کاٹ کے لحاظ سے چوڑی بھی ہونی چاہیے، مناسب چوڑی ہونی چاہیے۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین یعنی دونوں عیدوں کے لیے، چھوٹی اور بڑی عید کے لیے اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا، اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی ان کی قیمت کا کفن ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال، کفن پہنانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد آہستہ سے جسم کو کسی پاک کپڑے سے، پاک اور صاف کپڑے سے جسم کو پونچھا جائے، صاف کیا جائے تاکہ کفن گیلا نہ ہو۔ کفن کو اس طرح بچھایا جائے کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر آزار بند اور اس کے اوپر قمیص کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو ان چادروں پر سیدھا لٹایا جائے گا اور کفنی کو سر سے گزار کر پہنایا جائے گا۔ اب سر، داڑھی اور اگر داڑھی نہ ہو تو ٹھوڑی اور بقیہ تمام جسم پر خوشبو لگائی جائے گی، اور وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگایا جائے گا۔ پھر آزار یعنی تہبند لپیٹا جائے گا، پہلے بائیں جانب الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب سے، پھر لفافہ بھی اسی طرح پہلے بائیں جانب سے یعنی الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب سے لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد لفافہ کو سر اور پاؤں کی طرف سے گرہ لگائی جائے گی تاکہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو قمیص پہنا کر، وہ جسے ہم الفی کہتے ہیں، وہ پہنا کر سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پر ڈال دیا جائے گا، ایک حصہ دائیں جانب اور ایک حصہ بائیں جانب۔ اس کے بعد سر پر اور بالوں پر اوڑھنی ڈالی جائے گی، یعنی چادر جو عام طور پہ عورتیں لیتی ہیں اس جیسی ایک چادر جو ہے وہ اوپر ڈال دی جائے گی۔ اس کو باندھا اور لپیٹا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آزار بند لپیٹا جائے گا اور سینہ بند باندھ کر چادر لپیٹی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور ضروری سوال ہے کہ عورت کی میت پر خمار کو کیسے لپیٹنا چاہیے، یعنی چادر جو ہے، اوڑھنی جو ہے، اس کو کیسے لپیٹنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو کفن پہنا کر اس کے سر کے بال 2 حصے کر کے کفن کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ اس کا طول یعنی لمبائی نصف پشت سے سینے تک رہے اور عرض یعنی چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ پھر بدستور آزار اور لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے سینہ سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ حوالہ جات ہیں شرم بلالی، نور العزا اور حسکفی، در مختار وغیرہ۔ واللہ عالم بالصواب۔